आज जलजले से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या याद नहीं रहा कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था। ये बादलों के पानी की सैल क्या है कि तुमने भीग जाने के डर से अपने पांचे चढ़ा लिए हैं। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समंदरों में उतर गए थे, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला था। बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, आंधियां आई तो उनसे कहा तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। यूं बदल जाओ जैसे तुम कभी पहले इस हालत में ही न थे। आज हिंदुस्तान आज़ाद है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो सामने लाल किले की दीवार पर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा अपने पूरे शिकों के साथ लहरा रहा है। हिंदू अक्सरियत के इलाकों में करोड़ों की तादाद में ये मुसलमान मगर छोटी छोटी अकलियत में पूरे मुल्क में बिखर कर रह गए और एक ऐसी हुकूमत के रहमो करम पर रह गए जो खालिस हिंदू राज बन गई। और हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमान तो कमज़ोर हो ही गए हैं, ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो अब अबद तक हिंदुओं के जुल्म और इंतकाम का शिकार रहेंगे और पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान इनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं है कि जब तकसीम की बुनियाद ही हिंदू और मुसलमान के दरमियान अदावत और दुश्मनी पर रखी गई थी, तो पाकिस्तान के कायम हो जाने से ये नफरत और दुश्मनी एक कानून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और इसी तरह ये दोनों मुल्क खौफ व हरास के तहत अपने अपने फौजी अखराजात को बढ़ाते रहने पर मजबूर रहेंगे। लेकिन अगर मैं आज मलामत करूं तो किसको करूं? अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों को? कहाँ जाऊं और किस दीवार से सर टकराऊं? आज जब तुम्हारे चेहरों पर इस्तिराब और दिलों की वीरानी देखता हूं तो मुझे बेइख्तियार चंद बरसों की भूली बिसरी कहानियां याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी ज़बान काट डाली। मैंने कलम उठाया, तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा, तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाहिए और तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये फरार की ज़िंदगी जो तुमने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर इख्तियार की है, इस पर गौर करो और अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो और फिर देखो कि तुम्हारे ये फैसले कितने आजिलाना हैं। आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद के मीनारे तुमसे झुककर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़ात को कहाँ गुम कर दिया है। सितारे टूट गए तो क्या हुआ, सूरज तो चमक रहा है, उससे किरणें मांग लो और इन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजाले की सख्त ज़रूरत है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि हमको हमारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता। अगर तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तुम्हें कोई ताकत नहीं भगा सकती, नहीं भगा सकती, नहीं भगा सकती। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के सख्त मुखालिफ थे और उन्होंने अपनी तकरीरों में मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में जो खदशात ज़ाहिर किए थे, आज जब हम उनके बंटवारे के दौर की और उसके बाद की तकरीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने 75 साल बाद के हालात को देखकर ये सारी बातें कही थी। अभी मैं आपको उनकी उस तकरीर को सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर आप एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि उन्होंने ऐसी बातें आखिर किस तरह कह दी थी, जो बातें हर्फ हर्फ सही साबित होती जा रही हैं। लेकिन मामला यह है कि उनकी तकरीर खालिस उर्दू में थी और उसका ऑडियो भी काफ़ी डल और बहुत मुश्किल से समझ में आने वाला है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनके अल्फाज को अपनी आवाज़ में, अपने अंदाज में ऐसा पेश करूं कि आप उनकी बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ सकें और समझ पाएं कि पाकिस्तान का बनना मुसलमानों के लिए किस कदर तबाहकुन साबित हुआ है। तो इससे पहले कि मैं उनकी तकरीर का हिस्सा आपके सामने रखूं, ये बताना ज़रूरी है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह तकरीर 1947 के आज़ादी और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में बैठ कर की थी और उन मुसलमानों की गैरत और जज्बात को झकझोरने की कोशिश की थी जो मुसलमान देश के बंटवारे के बाद भारत में अपने पूर्वजों की ज़मीन को छोड़कर पाकिस्तान नाम के नए नवेले देश में बसने की तमन्ना लेकर जा रहे थे। तो मौलाना आज़ाद ने कुछ यूँ कहा था कि मुसलमानों, तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तुमने सोचा है इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारे इस तरह चले जाने से यहाँ हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे और एक ऐसा भी दौर आ सकता है जब पाकिस्तान के बाशिंदे अपनी अलग अलग पहचान का दावा लेकर उठ खड़े होंगे। यानी कोई सिंधी कहलाएगा, कोई पंजाबी कहलाएगा, कोई बलूची और कोई पश्तो कहलाएगा। और जब ये दौर आ जाएगा तो उस वक्त तुम्हारी कोई अपनी पहचान नहीं होगी और ऐसे हालात में तुम पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान की तरह रह जाओगे। यानी अगर तुम बंगाल में जाकर आबाद हो जाओगे तो तुम हिंदुस्तानी कहलाओगे, सूबे पंजाब में आबाद होगे तो भी हिंदुस्तानी कहलाओगे, बलूचिस्तान में आबाद हो जाओगे तो भी हिंदुस्तानी कहलाओगे और सिंध में आबाद हो जाओगे तो भी हिंदुस्तानी कहलाओगे। यानी कि वो तुम्हें हमेशा से एक हिंदुस्तानी की नज़र से देखेंगे और इसी तरह तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। इस बात को देखो और गौर से सोचो, हिंदू तुम्हारा मजहबी मुखालिफ तो हो सकता है लेकिन वो तुम्हारा वतनी मुखालिफ नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद तुम्हें पहले ही दिन से कौमी और वतनी मुखालिफत का सामना करना पड़ जाएगा और उसके सामने तुम बेबस हो जाओगे। मौलाना आज़ाद ने कहा कि कोई सच्ची बात इसलिए तर्क नहीं की जा सकती है कि लोग इसका इस्तकबाल नहीं करेंगे। सच सच है,
اگرچہ پوری دنیا میں اس کا ایک بھی دوست نہ ہو۔ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو چراغ کی روشنی دھندلی نظر آتی ہے تو وہ ان کی نظر کی کمزوری ہے اور ان کی وجہ سے چراغ کو بجھایا نہیں جا سکتا ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میرے اللہ کی کتاب اور میرے نبی کی شریعت نے بتایا ہے کہ آزاد رہنا ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ کوئی بھی انسان یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو اپنا غلام بنائے۔ محکومی اور غلامی کے لیے کتنے ہی خوبصورت نام کیوں نہ گڑھ لیے جائیں، لیکن وہ غلامی ہی ہے۔ چنانچہ اسلام ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم ایسی حکومت کو تسلیم نہ کریں جو قوم کی رائے کے بغیر وجود میں آئی ہو۔ اور جہاں تک ہندوستان کی بات ہے تو یہ بات میں شروع سے کہتا چلا آیا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کو اسلام کے ذخیروں کی وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی ہے جس کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہم اپنے ساتھ ذخیرہ لے کر آئے تھے اور یہ سرزمین بھی ذخیروں سے مالا مال تھی۔ ہم نے اپنی دولت اس کے حوالے کر دی اور اس نے اپنے خزانے کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ اب اسلام بھی اس سرزمین پر ویسا ہی دعویٰ رکھتا ہے جیسا ہندو مذہب کا رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کی 1300 سال کی روایت میرے حصے میں آئی ہے اور میں اس کا چھوٹا حصہ بھی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک چراغ جل رہا ہے۔ اگر 20 لاکھ انسان بھی مجھے یقین دلانا چاہیں کہ چراغ نہیں جل رہا ہے تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں آنے والے زمانے کو کمزوری سے نہیں دیکھتا ہوں بلکہ عزم و ہمت اور حوصلے سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جو قوم اپنے آپ کو بچانے پر قادر نہ ہو اس کو تحفظات نہیں بچا سکتے۔ یہ کاغذ کے پرزے پر لکھے ہوئے قانون محفوظ نہیں کر سکتے۔ مسلمان 10 کروڑ ہیں اور اگر یہ 10 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے ہیں تو کوئی قوم انہیں نہیں مٹا سکتی۔ دوستو یہاں رک کر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کل آبادی 34 کروڑ کے آس پاس تھی اور اکیلے مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ کی تھی۔ تو اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آباد اتنی بڑی تعداد کو اقلیت قرار دینا اور ان کے لیے اقلیتی حقوق اور اقلیتی علیحدگی کا مطالبہ کرنا نہ صرف بزدلی ہے بلکہ ان کے شاندار مستقبل کے لیے تباہ کن بھی ہے۔ میرے نزدیک ہندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت اقلیت کی نہیں بلکہ دوسری سب سے بڑی اکثریت کی ہے، اور یہ اکثریت ہندوستان کی قسمت کے سبھی سیاسی اور فیصلوں میں برابر کے حقدار ہیں، حصے دار ہیں۔ لیکن اگر اتنی بڑی تعداد یعنی 10 کروڑ ہوتے ہوئے بھی تم یہ سوچتے ہو کہ فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو ان 10 کروڑ لاشوں کو کوئی دستور نہیں بچا سکتا۔ میرے اندر جو آگ ہے میں وہی حرارت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد اپنے حقوق کی نگہداشت اور تحفظ خود نہیں کر سکتی تھی؟ دنیا میں وہی بچتا ہے جس کے پاؤں کے نیچے کی زمین مضبوط ہو۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ آل انڈیا کانگریس کی صدارت کے 2 برس کے دوران میں نے جو کوششیں کی اور مسلمان لیڈروں نے جس طرح سے ان کوششوں کو ٹھکرایا اس کے بیان کرنے کا یہ موقع تو نہیں، لیکن پھر بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے اس کو دہرانا پڑتا ہے کہ جب میں نے مسلم لیگ کے پاکستان کی اسکیم کے سبھی پہلوؤں پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لیے اس اسکیم کے جو بھی نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ اسکیم سخت تباہ کن ثابت ہوگی۔ اس سے ان کا کوئی بھی مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اول تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسکیم کا تصور ہی ہمارے نزدیک اسلامی سوچ کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے، تو اس روئے زمین کو پاک اور ناپاک کے درمیان تقسیم کرنا ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اسکیم ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے شکست کی علامت ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد 10 کروڑ ہے اور وہ اپنی زبردست تعداد کے ساتھ اپنی مذہبی اور معاشرتی صفات کے حامل ہیں کہ ہندوستان کی قومی اور وطنی زندگی میں پالیسی اور نظم و نسق کے تمام معاملات پر فیصلہ کن اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور پاکستان کی اس اسکیم کے ذریعے ان کی یہ ساری طاقت و صلاحیت تقسیم ہو کر ضائع ہو جائے گی۔ اور یہ بدترین بزدلی کی علامت ہے کہ میں اپنے میراثی پیدری یعنی باپ کی وراثت کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو جاؤں۔ میں اس مسئلے کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر کے تنہا مسلم مفاد کے پہلو سے بھی غور کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر پاکستان کی اس اسکیم کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مفید ثابت کر دیا جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور دوسروں سے اس کو منوانے پر اپنا پورا زور صرف کر دوں گا۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس اسکیم سے مسلمانوں کی جماعت اور ملی مفاد کو ذرا بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ ذرا جذبات سے اوپر اٹھ کر سوچیں اور اس کے ممکنہ نتائج پر غور کریں کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں کروڑوں کی تعداد میں یہ مسلمان مگر چھوٹی چھوٹی اقلیت میں پورے ملک میں بکھر کر رہ گئے اور آج کے مقابلے میں کل کو اور بھی زیادہ کمزور ہو جائیں گے، جہاں ان کے گھر بار اور رہن سہن 1000 سال سے چلی آ رہی ہے اور جہاں انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے تھے،
لیکن ہندو اکثریتی علاقوں میں بسنے والے یہ مسلمان ایک دن اچانک صبح آنکھ کھلتے ہی اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی وطن میں پردیسی اور اجنبی پائے گئے، صنعتی اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہو گئے، اور ایک ایسی حکومت کے رحم و کرم پر رہ گئے جو خالص ہندو راج بن گئی۔ پاکستان میں خواہ مکمل اکثریتی حکومت ہی کیوں نہ قائم ہو جائے، اس سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہرگز حل نہیں ہو سکے گا۔ یہ دو ریاستیں ایک دوسرے کے مد مقابل بن کر ایک دوسرے کا مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ اس سے صرف یرغمال اور انتقام کا راستہ کھلے گا۔ مولانا آزاد آگے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے جون 1940 میں کانگریس کی صدارت اختیار کرنے کے بعد ہندو مسلم اختلاف کو ختم کرنے کی نیت سے بحیثیت صدر کانگریس میں نے صدر مسلم لیگ مسٹر محمد علی جناح کو یہ تجویز بھیجی تھی کہ ہندوستان کے تمام صوبوں میں کسی ایک پارٹی کے وزارات کے بجائے کانگریس اور مسلم لیگ پر مشتمل مخلوط وزارتیں بنائی جائیں، لیکن مسٹر محمد علی جناح نے یہ کہہ کر میری تجویز کو مسترد کر دیا تھا کہ تم کو کانگریس نے شو بوائے کی طرح کانگریس کا صدر بنایا ہے، اس لیے میں تم سے کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور برابر کی سطح پر ہندو مسلم تصفیے کا وہ جو موقع ہاتھ سے نکل گیا، میں آج تک یہ سمجھنے سے قاصر رہا ہوں کہ غیر تقسیم شدہ ہندوستان کی پہلی حکومت جو 14 ارکان پر مشتمل ہوتی اور جس میں 7 مسلمان نمائندے ہوتے اور 7 غیر مسلم نمائندے ہوتے، جن میں صرف ہندو 2 ہوتے، اسلام اور مسلمانوں کے کون سے اہم مفاد کے پیش نظر مسٹر محمد علی جناح کو یہ قابل قبول نہیں تھی؟ کیا اس طرح ہندوستان کی پہلی حکومت میں مسلمانوں کو ایک معقول حصہ نہیں مل رہا تھا؟ میرے بھائیوں، میں اس واقعے کی روشنی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم وطن کا عمل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا اور نہ ہی مسلمانوں کے مفاد میں تھا، بلکہ اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، کیونکہ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، اور اس سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع مل جائے گا، اور اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑنا لازمی ہوگا، کیونکہ ہندوستان جب دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو ہندوستان بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا۔ ہندوستان اور پاکستان نام کی 2 ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کا ممبر بننے پر راضی ہو گئیں، اور میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل و غارت گری، لوٹ مار پر اتر آیا، خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں ایک ساتھ کھنچ گئیں، اور افسوس کہ یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی، لیکن اس کا اتحاد باقی نہ رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے، جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جس کو برطانوی حکومت نے پالا پوسا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اور پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو کر رہ گئی ہے، اور ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمان تو کمزور ہو ہی گئے ہیں۔ یہ ہندوستان میں رہ جانے والے کروڑوں مسلمان جو اب ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیش ہندوؤں کے ظلم اور انتقام کا شکار رہیں گے، اور پاکستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح پاکستان میں بسنے والے مسلمان جس معاشرتی اور اقتصادی کمزوری اور سیاسی پسماندگی کا شکار رہیں گے، یہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بات غور کرنے کی نہیں ہے کہ جب تقسیم کی بنیاد ہی ہندو اور مسلمان کے درمیان عداوت اور دشمنی پر رکھی گئی تھی، تو پاکستان کے قائم ہو جانے سے یہ نفرت اور دشمنی ایک قانون کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس کا حل اب اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ دونوں ملک خوف و ہراس کے تحت اپنے اپنے فوجی اخراجات کو بڑھاتے رہنے پر مجبور رہیں گے اور معاشی ترقی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر میں آج ملامت کروں تو کس کو کروں، کیسے کروں اور کیوں کر کروں؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیزوں کو؟ کہاں جاؤں اور کس دیوار سے سر ٹکراؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کون سی زنجیر یہاں لے کر کے آئی ہے۔ میرے لیے اس یادگار شاہجہانی مسجد میں کوئی پہلا اجتماع نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے جب اس پر لیل و نہار کی بہت ساری گردشیں بیت چکی تھیں، اس زمانے میں بھی تمہیں خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اضمحلال کی جگہ اطمینان تھا اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا۔ لیکن آج جب تمہارے چہروں پر اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار چند برسوں کی بھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے، میں نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ ڈالی۔ میں نے قلم اٹھایا، تم نے میرے ہاتھ قلم کر دیے۔ میں نے چلنا چاہا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے۔ میں نے کروٹ لینی چاہی اور تم نے میری کمر توڑ دی۔ حتیٰ کہ پچھلے 7 برس کی تلخنما سیاست جو تمہیں آج داغ جدائی دے گئی ہے، اس کے عہد شباب میں ہی میں تمہیں خطرے کی شاہ راہ پر جھکجھور رہا ہوں، لیکن تم نے میری باتوں سے منہ موڑ لیا۔
बल्कि मनओ इनकार की सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी, और नतीजा मालूम कि आज तुम्हें उन्हीं खतरों ने घेर लिया है जिसका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था। सच पूछो तो अब मैं एक जमूद हूँ या एक दूर उस्तादा सदा जिसने वतन में रहकर भी गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया था वहाँ मेरे बालों पर काट लिए गए हैं या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दामन को तुम्हारी दस्तराजियों से गिला है, मेरा एहसास ज़ख्मी है, मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी राह इख्तियार की है, कहाँ पहुँचे, अब कहाँ खड़े हो? क्या ये खौफ की ज़िंदगी नहीं, और क्या तुम्हारे हवास में इख्तलाल नहीं आ गया है? ये खौफ तुमने खुद फराहम किया है। अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि दो कौमों का नज़रिया हयात मानवी के लिए मर्जुल मौत का दर्जा रखता है। इसको छोड़ दो। ये सुतून जिस पर तुमने भरोसा किया है निहायत तेज़ी से टूट रहे हैं, लेकिन तुमने सुनी अनसुनी बराबर कर दी और ये ना सोचा कि वक्त और उसकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना ज़ाब्ता तब्दील नहीं कर सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं है। तुम देख रहे हो कि जिन सहारों पर तुम्हारा भरोसा था वो तुम्हें लावारिस समझ कर तकदीर के हवाले कर गए हैं, और वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी लुगत में मशीयत की मंशा से मुख्तलिफ मफहूम रखती है, यानी तुम्हारे नज़दीक फुक़दानी हिम्मत का नाम ही तकदीर है। अंग्रेज़ की बिसात तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ उलट दी गई है, और रहनुमाई के लिए वो बुत जो तुमने वज़ा कर रखे थे वो भी दगा दे गए हैं। हालांकि तुमने समझा था कि ये बिसात हमेशा के लिए बिछाई है और इन्हीं बुतों की पूजा में तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है। मैं तुम्हारे ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता और तुम्हारे इज़्तिराब में मज़ीद इजाफा मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर कुछ दूर माजी की तरफ पलट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत सी गिरहें खुल सकती हैं। एक वक्त था मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी के हसूल का एहसास दिलाते हुए तुम्हें पुकारा था और कहा था कि जो होने वाला है उसको कोई कौम अपनी नहूसत से रोक नहीं सकती है। हिंदुस्तान की तकदीर में भी सियासी इनकलाब लिखा जा चुका है और इसकी गुलामाना जंजीरें 20वीं सदी के हवाए हुर्रियत से कट कर गिरने वाली हैं। अगर तुमने वक्त के पहलू ब पहलू कदम उठाने से पहलू तही की और तातुल की मौजूदा ज़िंदगी को अपना शार बनाए रखा तो मुस्तकबिल का मौरिख लिखेगा कि तुम्हारे गिरोह ने जो 7 करोड़ इंसानों का एक गौल था, मुल्क की आज़ादी के बारे में वो रवैया इख्तियार किया जो सफ़हे हस्ती से मह हो जाने वाली कौमों का शेवा हुआ करता है। आज हिंदुस्तान आज़ाद है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो सामने लाल किले की दीवार पर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा अपने पूरे शिकों के साथ लहरा रहा है। ये वही झंडा है जिसकी उड़ानों से हाकिमाना गुरूर के दिलाजार कह कहे तमस्खुर किया करते थे। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है, और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो कि तुमसे कोई अच्छी शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। ये सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि बुरी शय चली गई है और अच्छी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने लिए अच्छी शय के लिए तैयारी नहीं कर रखी थी और बुरी शय को ही तुमने निजात मादी समझ रखा था। मेरी मुराद गैर मुल्की गुलामी से है जिसके हाथ में तुमने मुद्दतों हाकिमाना तमा का खिलौना बनकर ज़िंदगी बसर की। एक दिन था जब तुम किसी जंग के आगाज़ की फ़िक्र में थे और आज इस जंग के अंजाम से मुस्तरिब हो। आखिर तुम्हारी इस उजलत पर क्या कहूँ कि इधर अभी सफ़र की जुस्तजू ख़त्म नहीं हुई और उधर गुमराही का ख़तरा दरपेश आ गया। मेरे भाई, मैंने हमेशा सियासियात को ज़ातियात से अलग रखने की कोशिश की है और कभी इस पुरखार वादी में कदम नहीं रखा। यही वजह है कि मेरी बहुत सी बातें किनायों का पहलू लिए होती हैं, लेकिन मुझे आज जो कहना है मैं उसे बिला रोक टोक कहना चाहता हूँ। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख्तलाफात को जिस ढब से पूरी हवा दी गई उसका लाजमी नतीजा यही आसार व मज़ाहिर थे जो हमने अपनी आंखों से देखे और बदकिस्मती से बाज़ मकामात पर अब तक देख रहे हैं। पिछले 7 बरस की रुदात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं और न ही इससे कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। अलबत्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुसीबतों का जो रैला आया हुआ है वो यकीनन मुस्लिम लीग की गलत क़यादत की फाश गलतियों का बदीही नतीजा है। ये सब कुछ मुस्लिम लीग के लिए जो मौजब हैरत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं पहले ही दिन से इन नताइज पर नज़र रखता था। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे अपने दिमागों पर मुनहसर है कि हम किसी अच्छे अंदाज़े फ़िक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इस ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुस्लिम रहनुमाओं को दिल्ली बुलाने का कस्द किया है। दावतनामे भेज दिए गए हैं। हरास का यह मौसम आर्जी है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि हमको हमारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता। मैंने हमेशा से कहा और आज फिर कहता हूँ कि तज़ब्ज़ुब का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बेअमली को तर्क कर दो। ये 3 धार का अनोखा खंजर लोहे की इस 2 धारी तलवार से ज़्यादा कारी है जिसके घावों की कहानियाँ मैंने तुम्हारे नौजवानों की ज़ुबानी सुनी है। ये फ़रार की ज़िंदगी जो तुमने हिजरत के मुक़द्दस नाम पर इख्तियार की है, इस पर गौर करो। तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है,
اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو کہ تمہارے یہ فیصلے کتنے عاجلانہ ہیں۔ آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو، مسجد کے مینارے تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دلی تمہارے خون سے سنچی ہوئی ہے۔ عزیزو، اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے تمہارا جوش و خروش بھیجا تھا، اسی طرح آج تمہارا یہ خوف و ہراس بھی بھیجا ہے۔ مسلمان اور بزدلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچے مسلمان کو نہ تو کوئی طمع ہلا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی خوف ڈرا سکتا ہے۔ چند انسانی چہروں کے غائب از نظر ہو جانے سے ڈرو نہیں، انہوں نے تمہیں جانے کے لیے ہی اکٹھا کیا تھا۔ آج انہوں نے تمہارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ تمہارے دل تو کہیں ان کے ساتھ رخصت نہیں ہو گئے۔ اگر دل ابھی تک تمہارے پاس ہیں تو ان کو اپنے اس خدا کی جلوہ گاہ بناؤ جس نے آج سے 1300 برس پہلے عرب کے ایک امی کی معرفت فرمایا تھا۔ جو خدا پر ایمان لائے اور اس پر جم گئے تو ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا ڈر ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ ہوائیں گزر جاتی ہیں، یہ سرسر سہی، لیکن اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ابھی دکھتی آنکھوں کے ابتلا کا یہ موسم گزرنے والا ہے۔ یوں بدل جاؤ جیسے تم کبھی پہلے اس حالت میں ہی نہ تھے۔ میں کلام کے تکرار کا عادی نہیں، لیکن مجھے تمہاری تغافل کشی کے پیش نظر بار بار کہنا پڑتا ہے کہ تیسری طاقت اپنے گھمنڈ کا پشتارا اٹھا کر رخصت ہو چکی۔ جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا ہے۔ سیاسی ذہنیت اپنا پچھلا سانچہ توڑ چکی ہے اور اب نیا سانچہ ڈھل رہا ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دلوں کا معاملہ نہیں بدلا اور دماغوں کی چبھن ختم نہیں ہوئی تو پھر حالت دوسری ہے، لیکن اگر واقعی تمہارے اندر سچی تبدیلی کی خواہش پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس طرح بدلو جس طرح تاریخ نے اپنے تئیں بدل لیا ہے۔ آج بھی ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں۔ ہمارے ملک کی ترقی میں کچھ صفحے خالی ہیں اور انہی صفوں میں ہم زیب عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ عزیزوں، تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ یہ نہ کہو کہ ہم اس تغیر کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ اب تیار ہو جاؤ۔ ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم حاکمانہ اقتدار کے مدرسے سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو اور کاسا لیسی کی وہی زندگی اختیار کرو جو غیر ملکی حاکموں کے عہد میں تمہارا شعار رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، جو اجلے نقش و نگار تمہیں اس ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں وہ تمہارا ہی قافلہ لایا تھا۔ انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں کوئی طاقت نہیں بھگا سکتی، نہیں بھگا سکتی، نہیں بھگا سکتی۔ آؤ عہد کرو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ آج زلزلے سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے۔ آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارا وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا ہے کہ تم نے بھیگ جانے کے ڈر سے اپنے پائچے چڑھا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے تھے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون ڈالا تھا، بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر دیا، آندھیاں آئیں تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والوں آج خود اپنے ہی گریبان کے تار بیچ رہے ہو اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہو جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا۔ عزیزو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے۔ 1400 برس پہلے کا نسخہ، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن نے لا کر کے ہم کو دیا تھا، وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن اور تمہارے وجود کا رکھوالا ہے۔ اس کی اتباع تمہاری کامرانی کی دلیل ہے۔ دوستو، کچھ اس طرح کی باتیں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی تھیں اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت کے موقع پرست علماء کے حوالے سے بھی ایک تاریخی بات کہی تھی جس کو آج کے لوگوں کو بھی سننا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ منافق علماء ہر دور میں رہے ہیں اور ہر دور میں رہیں گے بھی۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ میرے عزیزو، سانپ اور نیولے ایک بل میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ موقع پرست علماء کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو باتیں اپنی تقریروں میں کہی تھیں، آج ان کی تقریر سن کر ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے کتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کیا تھا اور کس طرح بہت صاف صاف آنے والے حالات کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا دل نکال کر رکھ دیا تھا تاکہ مسلمان ان کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے مولانا کی باتوں کو سننے کے بعد پاکستان میں جانا ضروری سمجھا تھا اور آج تک انہیں پاکستان میں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو وہاں کے لوکل بسنے والوں کو ہے۔ ہندوستان سے جانے والے مسلمان بڑی تعداد میں کراچی کے اندر مقیم ہیں اور آج تک وہ مہاجر کہہ کر
पुकारे जाते हैं, उन्हें नीची नज़र से देखा जाता है। और हद तो ये है कि मुहाजिर के घरों में उमूमन वहाँ के लोग शादियाँ नहीं करना पसंद करते हैं, और बाकी के जो हालात हैं वो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दूरअंदेशी और अपने वतन से सच्ची मोहब्बत, जिसकी एक झलक उनकी तकरीरों से समझ में आती है। तो दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दूरअंदेशी, आपको उनकी कही गई बातों से आपको कितना इत्तेफाक है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं।